دوسری شخصیت جو ہے وہ ڈاکٹر یوسف القرضاوی کی ہے۔ ان کے بارے میں پہلے ہم معلومات لیتے ہیں کہ ان کا نام کیا ہے، کہاں کے رہنے والے ہیں، اور کیا ان کے خدمات ہیں، اور کیا کیا ان میں خرابیاں ہیں، کیا مسائل ہیں، کیا وہ اس لائق ہیں کہ ان سے دین حاصل کیا جائے، ہے نا، یا وہ فتنے والی شخصیت ہیں یا نہیں ہے۔ ہم جو ہے آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کریں گے، ہے نا، اس باتوں کو آپ دیکھیں، اس کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کریں۔ ہم کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگا رہے، کچھ نہیں کہہ رہے۔ انہوں نے جو باتیں ذکر کی ہے، انہوں نے جو باتیں کتابوں میں لکھی ہیں، انہوں نے جو باتیں ٹی وی میں کہی ہے، انہوں نے جو باتیں لوگوں کے درمیان سوشل میڈیا کے ذریعے سے پھیلائی ہے، انہی باتوں کا میں ذکر کروں گا۔ انہی سے ہمیں فیصلہ کر لینا ہے کہ یہ شخصیت کیا اس سے ہم سے قریب رہنا چاہیے یا ہمیں جو ہے ان سے بچنے کی ضرورت ہے اور ہمیں ان سے دور رہنا چاہیے۔ تو نام کی اگر ہم بات کریں تو نام جو ہے ان کا یوسف بن عبداللہ القرضاوی ہے۔ رہنے والے یہ پیدائش کے اعتبار سے مصر میں تھے۔ ان کی پیدائش مصر میں 1962 میں ہوئی، 1962 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور وفات کی بھی میں نے آپ کے سامنے بات کی 2022 میں جو ہے ان کی وفات ہوئی ہے۔ ان کے والد جیسے ان کی ولادت ہوئی اسی وقت ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور یہ والد بھی جو ہے ہلکے پھلکے سے کسان تھے، یعنی بہت مالدار فیملی سے نہیں تھے۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مالدار فیملی سے نہیں تھے، اس لیے کہ آگے یہ بات میں واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ اخوانیت جو ہے، اخوانیت اور اخوانی فکر دراصل اسلام کی خدمت نہیں کرتی، اسلام کی خدمت نہیں کرتی ہے، بلکہ اس کا پورا معاملہ مال کا ہے۔ وہ مال کے پیچھے جاتے ہیں، ان کا معاملہ مال پہ آ کے اٹکتا ہے، مال کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ اس کو بھی جو ہے میں آپ کے سامنے واضح کروں گا۔ اگر ان کے قرضاوی صاحب کی بات کریں تو قرضاوی صاحب ایک بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے جو ہے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، اور 1973 یا 74 میں انہوں نے ڈاکٹر کی ڈگری لی ہوئی ہے، اور فقہ الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے فقہات کے سلسلے میں انہوں نے باتیں لکھی ہیں، وہی رسالہ ان کا پی ایچ ڈی کا ہے۔ تو یہ ڈاکٹر، اسی لیے ان کو ڈاکٹر کہا جائے، ڈاکٹر القرضاوی پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں، اس وجہ سے ان کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے۔ تالیفات دیکھیں ڈاکٹر صاحب کی، تو ڈاکٹر قرضاوی کی تالیفات تقریباً 70 سے زیادہ تالیفات، یعنی ان کی کتابیں 70 سے زیادہ ہے نا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کسی کی تالیفات اگر 70 سے زیادہ ہوں گی تو آپ سمجھ لیں کہ کس طریقے سے وہ لوگ ان کے افکار سے اور ان کی باتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ تو 70 سے زیادہ ان کی کتابیں ہیں، بہت ساری کتابیں یہاں پر ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب کا جیسے میں نے ذکر کیا تھا فقہ الزکوٰۃ، ان کی ایک مشہور کتاب ہے الحلال والحرام فی الاسلام، الحلال والحرام فی الاسلام، جس کے بارے میں ہمارے مشائخ یہ کہتے ہیں کہ الحلال والحلال فی الاسلام، حرام والی بات ہے ہی نہیں اس میں۔ الحلال، انہوں نے ہیڈنگ دی ہے قرضاوی صاحب نے الحلال والحرام فی الاسلام، لیکن اندر باتیں ایسی ہیں جہاں حرام نام کی باتیں نہیں ہیں، تو اسی لیے اس کی ہیڈنگ میں اہل علم کہتے ہیں الحلال والحلال فی الاسلام۔ اور بھی کتابیں جیسے فقہ الزکوٰۃ کی میں نے بات کی، اور الاسلام والعلمانیہ وجہا لوجہ، بہت ساری کتابیں ہیں۔ اور اس کے بعد یہ تو کتابیں ہو گئی، ان کتاب لکھ کے بھی انہوں نے خدمت کی ہے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ بھی انہوں نے اپنے افکار کو بہت اچھی طریقے سے پھیلایا ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے افکار کو پھیلانے کے لیے انہوں نے جس چینل کے ساتھ کام کیا ہے اس کا نام ہے الجزیرہ۔ اب آپ بتائیں، الجزیرہ اگر آپ لوگ جانتے ہوں گے الجزیرہ کس کے ہاتھ میں ہے، کون اس کا مالک ہے؟ الجزیرہ پہ کوئی جا کے کیا اسلام کی خدمت کر پائے گا صحیح سے؟ اس کو آپ لوگ خود اندازہ لگا لیں۔ یہ الجزیرہ چینل پہ جاتے تھے، ان کا ایک پروگرام ہوتا تھا، اس کا نام ہے الشریعۃ والحیات، الشریعۃ والحیات، اس نام سے جو ہے وہ پروگرام کرتے تھے۔ تو اب کوئی جا کے جزیرہ پر اگر اسلام کی بات کرے تو کیسا انسان ہوگا، اس کی باتیں کیا ہوں گی، کیا اس کی باتیں لینے لائق رہیں گی یا نہیں رہیں گی، یا آپ الجزیرہ کے بارے میں معلومات نکال لیں، اس کے بعد آپ خود اندازہ لگا لیں گے کہ یہ بات ٹھیک ہے یا یہ شخصیت ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال یہ شخصیت جو ہے تھوڑی سی اگر آپ پڑھیں گے، ان کے افکار کو لے کے پڑھیں گے، تو صحیح بات یہی ہے
کہ آپ کو تھوڑا سا غصہ آئے گا اور آپ کہیں گے یہ پاگل پنی والی بات ہے، اس میں جو باتیں ان کے افکار میں، ان کی کتابوں میں جو بات ہے پاگل کر دینے والی باتیں، کبھی دن کو رات، رات کو دن، یعنی الٹی سیدھی باتیں اس میں ملیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے اہل علم ہے، سلفی اہل علم ہے، بڑے بڑے اہل علم ہیں، مدینہ کے اہل علم ہے نا، ان لوگوں نے ان کو اسی طریقے سے الفاظ سے یاد کیا ہے کہ یہ جو ہے گمراہ ہیں، ہے نا، ان کے دماغ میں کوئی گڑبڑی ہے، ان کے دماغ میں کوئی گڑبڑی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب میں نے اہل علم کے یہ اقوال پڑھے سخت والے، اس لیے کہ ہمارے جو اہل علم ہیں، شیخ صالح فوزان، شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، یہ لوگ جلدی کسی کے بارے میں سخت نہیں بولتے، جلدی سخت نہیں بولتے اور جلدی بولتے نہیں ہیں۔ اگر بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بہت زیادہ ضرورت ہے بولنے کی۔ تو ان لوگوں نے بہت سخت جملہ کہا ہے، تو مجھے حیرت ہوئی کہ ان لوگوں نے سخت جملہ کہا کیوں ہے، لیکن جب میں نے اور ان کے بارے میں معلومات پڑھی، اندر داخل ہوا، دیکھا، تو حقیقت میں یہ ہے کہ مجھے بھی کہیں کہیں جو ہے تضاد واضح لگنے لگا، اور لگنے لگا کہ اتنے بڑے لوگ جن کو عالم سمجھتے ہیں وہ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں، اور پھر واضح ہو گیا کہ ہمارے اہل علم نے جو باتیں کہی ہیں وہ بالکل حق اور صحیح ہیں۔ تو ہمارے اہل علم نے ان کے سلسلے میں جو باتیں کہی ہیں اس کو میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں ذکر کرتا ہوں علامہ مقبل بن ہادی الوادی رحمہ اللہ کی بات۔ انہوں نے کیا کہا، دیکھیں یہ لوگ، یہ ہمارے مشائخ جلدی کسی کو کافر نہیں کہتے، جلدی کسی کو کافر، کفر کا فتویٰ جلدی کسی کے اوپر نہیں لگاتے۔ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ھذا رجل لو کفرہ شخص عندی منتقدتہ لیکن انا اقول انہ ضال ضلالا مبینا۔ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں اگر کوئی میرے پاس آ کے یہ کہے کہ ان کا معاملہ کفر تک پہنچ گیا ہے تو میں اس کو منع نہیں کروں گا، میں اس کی بات کاٹوں گا نہیں، اس کی بات نہیں کاٹوں گا جو کہہ رہا ہے۔ لیکن اگر آپ میرے اوپینین کی بات کریں، میری اگر بات کریں، یعنی شیخ مقبل کہہ رہے ہیں کہ اگر میری بات کریں تو میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا گمراہ ہے، انہ ضال ضلالا مبینا۔ ایک جگہ کہا ھذا امام من ائمۃ الضلال، اور اجہل من امام، یعنی کافی سخت باتیں کہیں کہ یہ جو ہے گمراہوں کا امام ہے، اور کہیں جانوروں سے تشبیہ دی، ہے نا، جانوروں سے تشبیہ دی، اور یہ لوگ جلدی جانوروں سے تشبیہ نہیں دیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جانوروں سے تشبیہ کیوں دی، تو انہوں نے کہا کہ بار بار لوگوں نے اصرار کیا، مجھ سے آ کے ان کے بارے میں باتیں بتائی، یہاں تک کہ مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ اب ان کے سلسلے میں خاموش رہنا صحیح نہیں ہے، ان کے سلسلے میں، قرضاوی صاحب کے سلسلے میں خاموش رہنا صحیح نہیں ہے، اسی لیے میں نے سخت قسم کے کلام ان کے سلسلے میں کہا ہے، اور کہا ہے بھونکتے ہوئے کتے، اس طریقے سے انہوں نے عنوان دیا اس کا، اور اس کے بعد ان کے نام کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ بڑی باتیں، اگر میں نے کہا نا، یہ بڑی باتیں اہل علم نے ایسے ہی نہیں کہی، اہل علم کے اقوال ان کے سلسلے میں یوں ہی نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے اور انہوں نے کہا کہ لازم اور ضروری ہے، یہ بات لازم اور ضروری ہے کہ قرضاوی پر پابندی عائد کر دی جائے، یا تو اسے کسی ڈاکٹر کے پاس بھیجا جائے علاج کرنے کے لیے، خدشہ ہے کہ کہیں دشمنان اسلام نے اس کا برین واش نہ کیا ہو، جس کی وجہ سے وہ جو ہے اضطراب کا شکار ہے، یعنی پاگل، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں پاگل پنتی کا شکار ہے۔ ابھی ایک شیخ ہیں جن کا نام ہے عبید بن عبداللہ الجابری، عبید بن عبداللہ الجابری، وہ کہتے ہیں کہ یوسف قرضاوی کہ میں ایک بات ذکر کروں کہ قرضاوی جو پیدائشی اعتبار سے مصری اور اقامت و سکونت کے اعتبار سے قطری ہیں۔ پیدا کہاں ہوئے قرضاوی صاحب؟ مصر میں۔ جنسیہ، نیشنلٹی ان کے پاس کس کی ہے؟ قطر کی۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ مصر میں ان کو کئی بار جیل میں داخل کیا گیا جرم میں۔ وہ جرم کیا تھا؟ اخوانیوں کا جرم، اخوانی ہونے کے جرم میں ان کو وہاں کی گورنمنٹ نے کئی بار جیل میں داخل کیا، ہے نا، اور 1.5 سال تک وہ جیل میں رہے، اور پھر آگے یہ ہوا کہ ان کو یہ ملک چھوڑنا پڑا، یہ ملک ان کو چھوڑنا پڑا، اور پھر وہ آ کے قطر میں رہے، اور پھر وہاں سے انہوں نے اپنے قطر کی جنسیہ لی، اور قطر میں اپنے اہل ویل کے ساتھ وہاں رہنے لگے۔ تو ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ قطری ہیں، لیکن ان کی جو باتیں ہیں چند باتیں کفریہ باتیں، ان کی چند باتیں کیا ہیں؟ کفریہ باتیں ہیں۔ اللہ کی قسم میں اپنے سے نہیں کہہ رہا ہوں، عبداللہ جابر رحمہ اللہ کا، میں اپنے سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ان میں سے بعض چیزیں ان کے ویب سائٹ پر ہیں، اور بعض چیزیں ان سے منقول ہو کر صحیفوں میں چھپی ہیں، اور آج بھی موجود ہیں،
آپ نیٹ پہ جا کے دیکھ لیں، ساری چیزیں موجود ہیں، یوٹیوب پہ بھی موجود ہے اور کتابوں کی شکل میں موجود ہے۔ ان چیزوں کا کہہ رہے ہیں کہ وہ چیزیں جو ہے ان کا یہاں پر ذکر کرنے کا مقام نہیں ہے۔ لوگوں سے یہ بات نہیں چھپانا چاہتا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں لوگوں سے یہ بات نہیں چھپانا چاہتا ہوں کہ اس کے تکفیر کے یعنی اس کے کافر ہونے کی طرف میرا دل مائل ہے، لیکن کافر تو نہیں کہتا ہوں، لیکن حرکت ایسے ہے کہ دل میرا اسی طرف مائل ہے، اگرچہ میں کافر نہیں کہتا ہوں۔ طيب اسی طریقے سے ہمارے علامہ صالح السحیمی جو فی الحال مفتی مدینہ کے مفتی ہیں، انہوں نے کیا کہا اس کے بارے میں، یعنی جب ان سے بار بار کہا گیا اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے فتنے حد سے زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور بچے گمراہ ہو رہے ہیں، ہے نا، بچے ماں باپ کو چھوڑ کے جہاد کے نام پہ کہاں کہاں جا رہے ہیں، جب یہ سب ضرورت ہے، یہ سب مسئلہ سامنے آ گیا، تو انہوں نے کہا کہ ایک آدمی ضروری ہے کہ میں اس کا نام لوں، ایک آدمی ضروری ہے کہ میں اس کا نام لوں، میں اس سلسلے میں معذرت خواہ ہوں۔ سحیمی کہہ رہے ہیں، ابھی فی الحال موجود ہیں مدینہ کے مفتی، کیونکہ وہ ان دنوں گمراہ فاسد چینل کے ذریعے امت کو فتنے میں مبتلا کر رہا ہے، جن میں سب سے زیادہ تباہ کن الجزیرہ نامی چینل ہے، وہ شخص یوسف القرضاوی ہے۔ آگے کہتے ہیں اللہ تو اس کا بدیل عطا کر، یعنی اللہ تعالیٰ تو اس کو بدل دے یا اسے بدل دے، کیونکہ اس نے ان دنوں امت کو بہت سارے فتنوں میں مبتلا کیا ہے۔ تو قرضاوی کے سلسلے میں یہ ساری باتیں اہل علم نے کہی ہے، اور یہ باتیں ایسی ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ سب چیزیں ان کے لیکچر میں آپ کو ملے گی۔ اب اگر ہم یہ بات کریں خلاصے کے طور پر کہ ان کے اندر کمیاں کیا کیا ہیں، یوسف القرضاوی کے عقیدے میں، منہج میں کمی کیا ہے، سب سے پہلی چیز تو ہے کہ ان کے اخوانی ہونے میں، اخوانیوں کے سردار ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اخوانیوں کے سردار ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، شروع سے لے کے آخر تک وہ ہمیشہ اخوانیوں کے قریب رہے، اور میں نے آپ کو بتایا اسی سلسلے میں وہ کئی بار جیل بھی گئے، 2-3 بار ان کو پیشکش کی گئی کہ آپ جو ہے ان کے سردار بن جائیں، ان کے سردار بن جائیں، لیکن انہوں نے صدارت نہیں لی۔ کیوں نہیں لی؟ کہ لوگ جان جائیں گے اور کلیئر ہو جائے گا، معاملہ تو واضح ہو جائے گا، اور وہ چاہتے ہیں کہ واضح نہ رہے معاملہ اور سارے لوگ ان کے باتوں سے یعنی ان کی باتیں سارے لوگوں تک پہنچتے رہے، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا، جبکہ جو ان کے بڑے ہیں بار بار انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے قائد بن جائیں، آپ ہمارے سردار ہیں۔ تو ان کے اخوانی ہونے میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک بات واضح کر دوں، بار بار آپ سنتے ہوں گے اخوانی خارجی کیا چیز ہے، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں بات کہہ دوں کہ یہ ایک خارجی فکرہ ہے، خارجیوں کا فکرہ ہے، نہایت ہی خطرناک فکرہ ہے، یہ بہت ڈینجر ہے، یہ فکرہ بہت ڈینجر ہے۔ اس فکرے نے شروع اسلام سے لے کے آج تک صرف اور صرف مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے، اس کے علاوہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ 1400 سال ہو گئے اس فکرے کو، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب اس سے ڈرایا جاتا ہے اور اس سے دور رہنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی کے حسد میں، کسی کے جلن میں، کسی کے کام کو دیکھ کے ان سے منع کیا جا رہا، ایسا نہیں ہے۔ منع اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ صرف اور صرف اگر نقصان پہنچائیں گے تو اپنی قوم اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس کی شروعات ہوتی ہے کہاں سے، ہے نا، اس بنیاد کی شروعات کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گی، سب سے پہلے جو اس فکرے کو لایا، خارجی فکرے کو، وہ ذوالخویسرہ الیمانی، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، مال کو لے کے، جو میں نے کہا تھا نا ان کا سارا مسئلہ مال کو لے کے رہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہہ رہا ہے اعدل۔ ان کی فکر ایسی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہی اعدل، تو دوسروں کے بارے میں خوش ہو جائیں گے، یہ کسی دوسرے بادشاہ کے بارے میں، کسی دوسرے کے حاکم کے بارے میں خوش ہو جائیں گے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر فرشتوں کو بھی اگر یہ حاکم بنا لیے اپنے شروط کے مطابق، ان کی جو شرطیں ہیں خارجیوں کی، اپنی جو شرطیں ہیں، اس شرط کے مطابق اگر انہوں نے فرشتوں کو بھی حاکم بنا لیا، تو ان کے بارے میں بھی ہے کہ وہ کسی نہ کسی دن اس کو بھی کافر کہہ کے اس کو بھی قتل کر دیں گے، اتنے ڈینجر ہے۔ تو پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا آپ مال میں عدل نہیں کر رہے۔ اس کے بعد آگے چل کے یہی لوگوں نے، انہی کے ماننے والوں نے حضرت عثمان بن عفان کو شہید کیا، کوئی دوسرا نہیں تھا، یہی لوگ۔ وہاں بھی مسئلہ مال کا ہی تھا،
کہ لوگوں نے یہ شبہات ظاہر کیے کہ حضرت عثمان نے مال ان کو دے دیا، اس پر قبضہ کر لیا، اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے مناصب دے کے جو ہے اس کو کر لیا، ہے نا۔ اس کے بعد آگے بڑھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جو جنگ کیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ جنہوں نے چھوڑا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جس نے کافر کہا یہی لوگ تھے۔ کافر کہہ کے دوسری جگہ اپنی ٹیم بنا کے چلے۔ علی رضی اللہ عنہ موجود ہیں، امام موجود ہیں، ان کو چھوڑ کے کافر کہہ کے دوسرے کو امام بنا لیا۔ یہ ہم سے اور آپ سے راضی ہوں گے؟ ایسے فکر والے ہم سے اور آپ سے راضی ہوں گے؟ علی رضی اللہ عنہ سے راضی نہیں، ان کو کافر کہہ کے ایک پوری ٹیم الگ کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ سے جا کے ان سے لڑائی کی، سب کو مارا، اور اس کے بعد تلاش کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفات بیان کی تھی کہ خوارجیوں کی صفات ہوگی، تلاش کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا کہ یہ لوگ خارجی ہیں۔ یہ فکر والوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان فکر والوں کے بارے میں، خارجی فکر والوں کے بارے میں، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، کبھی آپ سختی نہیں کرتے تھے، ناراضگی نہیں کرتے تھے۔ ایک آدمی نے زنا کی بھی اجازت مانگی تو آپ نے کچھ کہا نہیں، اس کا پیٹھ تھپتھپایا اور اس کو جو ہے اچھے سے سمجھا کے آپ نے بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہی ذوالخویسرہ کو دیکھ کے کہ اس کی نسل سے کچھ لوگ آئیں گے، اس کی نسل سے یعنی فکرہ لے کے کچھ لوگ آئیں گے اس امت میں۔ آپ نے کیا تمنا ظاہر کی؟ اگر ایسے لوگوں کو میں پالوں گا، اگر ایسے لوگوں کو میں پالوں گا تو میں انہیں پوری طریقے سے جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کروں گا، اور ایسا قتل کروں گا کہ پوری طریقے سے ختم ہو جائے۔ پھر مثال دی کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے قوم ہود اور سمود کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا، اگر میں ان کو پایا تو ایسی اکھاڑ کے پھینکوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ باتیں کہی ہیں تو کیوں کہی ہیں؟ اسی لیے کہی ہیں کہ شروع سے لے کے آج تک اس نے صرف مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ یہ فکرے والے ہمیشہ مسلمانوں کے خون کے پیاسے رہے، یہ فکرے والے، یہ ہے اخوان المسلمین۔ اور دوسری چیز، اگر کوئی معاملہ ہے تو مال کا معاملہ رہتا۔ آگے ساری ہسٹریاں آپ پڑھتے چلے جائیں، مسلمانی سرحدیں جب آگے بڑھنے لگی، یہی فتنہ کر کے خروج کر کے نکل گئے کہ ہم نہیں مانتے، اپنے ساتھ 20-20 ہزار کی فوج لے کے باہر آ گئے۔ اس کے چکر میں جو سرحدوں پہ ہماری فوجیں تھیں اسلامی، ان کو آنا پڑا ان کو ختم کرنے کے لیے۔ تو جہاں سرحدیں آگے بڑھی تھی، مسلمان آگے بڑھے تھے، اندر سے ان لوگوں نے خراب کیا، نقصان پہنچایا، مسلمانوں کو کمزور کیا، بجائے آگے بڑھنے کے ان لوگوں نے خود فتنہ پھیلا دیا، جس کی وجہ سے لڑائی کر ان کو نپٹانا پڑا۔ تو یہ شروع سے لے کے آج تک صرف نقصان پہنچاتی آج بھی۔ اور یہ لوگ جو اخوانیت کا پرچار کرتے ہیں، ان کا صرف اور صرف مقصد ہوتا ہے پیسہ جمع کرنا۔ قرضاوی کی ہم بات کر رہے ہیں، قرضاوی کے اکاؤنٹ کو چیک کیا گیا قطر کے اندر، اور میں نے بتایا کہ والد صاحب کے پاس کچھ بھی نہیں، امیر نہیں تھے کہ کوئی کہہ دے کہ بہت زیادہ پیسے والے پہلے ہی سے تھے۔ ان کے چیک کیا اکاؤنٹ کو، اور چیک کرنے والا کوئی عام انسان نہیں تھا۔ قطر کے جو ہیں دکتور سعود بن ناصر آل ثانی، جو حکومت میں ہیں، حاکم ہیں، بادشاہ ہیں، شہزادے، انہوں نے چیک کیا، ان کے اکاؤنٹ میں جو پیسہ تھا 1,193 ملین ریال، 193 ملین ریال صرف قطر کے ایک بینک کے اندر۔ کہاں سے آیا پیسہ؟ کہاں سے آیا پیسہ؟ ظلم کی بات کر رہے ہو، یہاں ظلم ہو رہا ہے، یہ پیسہ کہاں خرچ کیے؟ پیسہ تو آپ کے پاس ہے، تو خرچ کہاں ہو؟ دوسری چیز، دنیا بھر کا فتویٰ دے کے کہ یہاں ظلم ہو رہا ہے، خودکشی کے جواز کا فتویٰ دے کے کہ جا کے کہیں بھی بم پھوڑ کے کس کو بھی ختم کر دو۔ ہمارے بچوں کو تو ڈال دیا بم پھوڑنے کے لیے، اپنے بچوں کو کہاں بھیجا کہ تم جاؤ یورپ کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرو۔ ان کے سارے بیٹے اور بیٹیاں سب یورپ سے تعلیم یافتہ اور اچھی ڈگریوں پر، اچھے پوسٹ پر۔ جا کے آپ ان کے بچوں کو پتہ لگا لو۔ اس میں سے ایک لڑکا ان کا ہے، اس کا نام ہے عبد الرحمن ابن یوسف القرضاوی، 3 نمبر کا لڑکا ہے، جا کے پتہ لگا لیں، شیعہ ہو گیا، شیعہ بن گیا۔ یہ قوم کی رہنمائی کریں گے، قوم کے رہنما لوگ ہیں۔ تو یہ اخوانیت کی میں بات کر رہا ہوں، اخوانیت کا مسئلہ یہ اخوانی ہے، اور ان کے پاس یہ سارے ڈیٹیل یعنی یہ ساری چیزیں موجود ہیں جس کو حکومتوں نے دیکھا ہے، سمجھا ہے اور جاننے کی کوشش کی۔ ویسے اگر آپ عقیدے کی بات کریں گے تو عقیدے میں توحید کے سلسلے میں کہتے ہیں، توحید الوہیت کے سلسلے میں، کہ یہ کوئی بہت اہم کام نہیں۔ کہیں کہتے ہیں کہ بہت اہم کام، ایک کتاب میں کہا ہے بہت اہم کام ہے، دوسری کتاب میں کہا ہے
کہ یہ توحید کی بات کوئی اہم کام نہیں ہے. ہم ایسے نہیں ہیں کہ 13 سال کھپائیں گے توحید سکھانے میں. ہم ایسے نہیں ہیں کہ 13 سال کھپائیں گے کس میں. یہ کس کے اوپر طنز ہے؟ 13 سال ہم توحید میں لگائیں گے، کس کے اوپر طنز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر کتنے سال خدمت کی توحید کے لیے؟ 13 سال. طنز وہاں پر. ایک اور بات بتاؤں کہ تعظیم نہیں ہے، جس سے لگتا ہے ان کی جملوں سے کہ اللہ رب العالمین کی تعظیم نہیں ہے. کیا کہتے ہیں جمہوریت کے بارے میں؟ جمہوریت کے بارے میں کہتے ہیں اللہ رب العالمین، اگر اللہ رب العالمین خود سے اتر آئے زمین کے اوپر اور ووٹنگ کرا لے تو اس کو بھی اتنے ووٹ نہیں ملیں گے. یہ جملہ کیا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کون سی تعظیم ہے آپ کے پاس؟ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین اتر آئے زمین پر اور اگر وہ ووٹنگ کرا لے تو اس کو بھی 99% ووٹ نہیں ملیں گے؟ یہ جملہ کوئی اچھا انسان کہہ سکتا ہے؟ کوئی اچھا انسان کہہ سکتا ہے؟ یہ جملے کہیں اسی لیے اہل علم نے کہا، میں نے کہا نا کافر کہنے میں ہمارے اہل علم کہتے ہیں کہ میں کافر سمجھتا ہوں لیکن کہتا نہیں ہوں. جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جملہ جو اچھا انسان نہیں کہہ سکتا. اس کے علاوہ عقیدے میں اور بھی صفات میں بھی جو اہل سنت کی صفات ہیں، نہ تو رویت میں یہ اہل سنت الجماعت کے ساتھ ہے، صفات میں اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ان کا نہیں ہے. سلفیوں کا جو عقیدہ صفات میں نہیں ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ صفات کے بارے میں آپ بات نہیں کریں. صفات کے بارے میں آپ بات نہیں کریں. اللہ رب العالمین کہاں پر ہے؟ عرش پر ہے کہ ہمارے اعتبار سے عرش پر ہے. ان کے یہاں یہ نہیں ہے. ان کے یہاں ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر نہیں ہے نا. اور اللہ رب العالمین آخرت میں جو دیدار ہمارے یہاں ہے کہ اللہ رب العالمین کا ہم دیدار کریں گے، یہ اشعری ہیں. کیا ہے یہ؟ اشعری ہیں عقیدے کے اعتبار سے. تو عقیدے میں بھی ان کا معاملہ بہت ڈینجر ہے. فقہ اور فتاوی کی اگر ہم بات کریں، فقہ اور فتاوی کی، تو اس میں بھی بہت سارے مسائل ہیں. گانے کو حلال کہتے ہیں، گانا سننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے یہ فلمیں دیکھا ہے. اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے یہ فلمیں دیکھا ہے. کہتے ہیں کہ عورتوں کو چھونا حرام نہیں ہے. عورتوں کو چھونا حرام نہیں ہے. عورتوں سے مصافحہ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جب کوئی درس ہو آپ لوگوں کا تو خواتین کو بھی ساتھ میں لے کے آؤ. ہمارے بچے دیکھیں گے، لڑکیوں کو دیکھیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کسی کا دل مائل ہو جائے، بات چیت ہوگی، آپس میں محبت ہوگی، شادی کریں گے تو ایک اچھا جو ہے خاندان بنے گا. یہ اب یہ ہے علم حاصل کرنے کی. ان سے ہم علم حاصل کریں گے. اب ان کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے تو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب نے 70 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، ان کی خدمات. یہی ہے خدمات، یہی ساری خدمات ہیں. اور ان چیزوں سے پورا جو ہے مسئلہ بھرا پڑا ہے نا. تو یہ شخصیات ایسی ہیں جن سے آپ کو دھوکہ نہیں کھانا ہے. مزید آپ تفصیلات ان لوگوں کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں. وقتاً فوقتاً باتیں آتے رہتی ہیں. کہنے سے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.